امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ اور آخر میں بڑی خوبصورت سی بات کہہ جاتے ہیں کہ مطلع میں یہ شب تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ گرامی وقار محترم احبہ، ذوی الاحترام، بڑے بزرگ، ہم عمر ساتھی، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تمام تر برادران اہل سنت، جس آیت کریمہ کو اپنے خطبے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کی سعادت پائی، اس پر گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، نازش ہر دو جہاں سیاح لامکاں ارواحنا فدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں ما باز بلند اللہم صلی علی و سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو تھوڑا سے الگ ہٹ کر کے آپ محسوس کریں گے، ہم نے قرآن مقدس کی ایک آیت سورہ الحجرات سے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ جل وعلا ارشاد و اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی الی آخر الآیت، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا، سو اس لحاظ سے کسی کی کسی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی اللہ نے کس سے بنایا ہمیں؟ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پھر فرماتا ہے کہ سو اس لحاظ سے تم میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، اور تمہیں مختلف قوموں اور مختلف خاندان بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ نے ہمیں کس سے بنایا؟ ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پھر اس نے مختلف خاندان بنائے، مختلف خاندان بنائے، قبیلے بنائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ ہماری معرفت کے لیے، ہماری پہچان کے لیے اللہ نے مختلف خاندان بنائے۔ اللہ سبحانہ جل وعلا کا یہ کام کتنا خوبصورت ہے، انشاءاللہ انتہائی محظوظ ہوں گے اور آگے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کے لیے مل جائے گا۔ تو قومیں اور قبیلے و خاندان صرف پہچان کے لیے ہیں، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے قوم، خاندان، قبیلہ، یہ جو ترتیب دیا چونکہ قرآن میں ہے نا کہ اللہ سبحانہ جل وعلا نے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ نے شاخیں بنائی، خاندان بنایا، قبائل بنائے، قبیلے الگ الگ رکھے۔ کس لیے بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم انہیں پہچان سکو۔ عرفا یعرف سے تعارفوا ہے،
تاکہ تم انہیں پہچان سکو یہ ہے کون، یہ کس شاخ سے ان کا تعلق ہے، یہ کس خاندان سے ان کا اپنا شجرہ ہے۔ ہماری پہچان کے لیے، ہماری پہچان کے لیے اللہ نے مختلف خاندان بنائے، لیکن فضیلت کے لیے نہیں۔ پتہ چلا خاندانوں سے فضیلت نہیں ہے، خاندانوں سے قبائل سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت پھر کدھر ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ چیزیں ڈھونڈنی پڑیں گی، ادھر تھوڑا سے چلنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کھوٹا مار کے بیٹھ گئے کہ بس ہمارا ابا اور دادا لکڑ دادا چھکر دادا فلاں تھے، ہم بھی فلاں ہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ اللہ نے قبائل ہماری تعارف کے لیے رکھا، ہماری پہچان کے لیے رکھا، اور ایسا نہیں کہ پہچان کبھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی، پہچان کبھی بڑے بڑے فائدے دے دیتی ہے، پہچان کبھی بڑے بڑے فائدے پہنچاتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فضیلت کا معیار کیا ہے؟ بے شک اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عزت و فضیلت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، جو تم میں ہم میں سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ فضیلت والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ خبر کس کو ہے اور اللہ سے زیادہ علم کس کو ہے؟ اب یہ آیت کریمہ آپ نے سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ بھی سنا۔ گفتگو کرنے سے پیشتر ایک حدیث شریف پہلے لگے ہاتھ سن لیں، پھر گفتگو کی جائے۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اور اسے طبرانی نے اوسط و صغیر میں اور بہقی نے مرفوع و موقوف دونوں طرح روایت کیا ہے۔ کتاب العلم میں اس کا بیان ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دے گا۔ قیامت کے دن روز محشر کی جا گداز بوت، اولی پرس سے نماز بوت۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن سب سے پہلے نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کو حکم فرمائے گا کہ یہ ندا کرو کہ اے اہل محشر سن لو، ایک نسب میں نے قائم فرمایا تھا۔ اللہ کیا فرمائے گا کہ ان تمام اہل محشر سے بتا دو کہ ایک نسب میں نے قائم کیا تھا، ایک نسب کو میں نے قائم فرمایا تھا، اور ایک نسب تم نے خود قائم کر لیا۔ ایک نسب تم نے، اے اہل محشر، ایک نسب تم نے خود قائم کر لیا ہے۔ میں نے یہ نسب قائم کیا تھا کہ تم میں زیادہ عزت دار وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ میں نے ایک نسب یہ قائم کیا تھا کہ تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے، فضیلت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، مگر تم نے اس کا انکار کیا اور کہنے لگے فلاں بن فلاں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ کہنے لگے میں فلاں بن فلاں سے بہتر ہے، یعنی جناب والا اقلیم بھائی محمد عمر سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یا محمد عمر اقلیم بھائی سے زیادہ فضیلت والے ہیں، تو فلاں بن فلاں سے زیادہ افضل ہے۔ تو ایک نسب، اللہ فرماتا ہے ایک نسب میں نے قائم کیا تھا کہ زیادہ تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اور ایک نسب تم نے قائم کیا، وہ کیا کہ فلاں بن فلاں سے بہتر ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ بتا دو یہ تمہارا قائم کردہ معیار فضیلت تھا،
یہ تمہارا قائم کردہ معیار فضیلت تھا، تو آج میں اپنا قائم فرمایا ہوا نسب اٹھا رہا ہوں۔ اگر تمہارا قائم کیا ہوا نسب فضیلت والا ہے تو سنو، آج میں نے جو نسب قائم کیا تھا اسے اٹھا رہا ہوں۔ کہاں اٹھا رہا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اٹھا رہا ہوں اور تمہارا مقرر کیا ہوا نسب نافذ کرتا ہوں۔ تم نے جو نسب قائم کیا ہے اس کو میں نافذ کرتا ہوں۔ این المتقون، اب اللہ اپنا قائم کردہ نسب اٹھا رہا ہے، اور اٹھنا کہاں سے؟ ایک ندا ہوگی منادی، این المتقون، کہاں ہے تقوی والے، کہاں ہے پرہیزگار لوگ؟ اللہ اب اپنے نسب کو اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے جس نسب کو قائم کیا، اللہ نے جس فضیلت کو قائم کیا، جس عزت کو اللہ نے قائم کیا، اللہ اب اسے اٹھا رہا ہے۔ فرمائے گا این المتقون، کہاں ہے اہل تقوی لوگ، کہاں ہے پرہیزگار لوگ، کہاں ہے وہ متقی لوگ؟ آج میں اہل تقوی کی مغفرت فرماؤں گا، آج میں اہل تقوی کی مغفرت فرماؤں گا، اور تم اپنے معیار فضیلت پر اڑے رہو، اور تم اپنے معیار فضیلت پر رکے رہو کہ فلاں بن فلاں ہوں۔ اب تم اسی پہ ڈٹے رہو، اسی پہ قائم رہو، اپنے نسب پہ قائم رہو، اپنے معیار پر قائم رہو، جو تم نے نسب قائم کیا ہے بس اسی پہ اڑے رہو۔ اور آج اللہ نے جو نسب قائم کیا تھا آج اسے وہ اٹھا رہا ہے، اور صدا گونج رہی ہے میدان قیامت میں، این المتقون، کہاں ہے پرہیزگار؟ آؤ آگے بڑھو، تمہیں مغفرت سے نوازا جائے گا، آؤ اٹھو کھڑے ہو، تمہیں مغفرت سے نوازا جائے گا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں فلاں بن فلاں کی رٹا لگائے رہے، فلاں بن فلاں کا تمغہ قائم کر کے رکھا، اور فخر سے یہ سینہ چوڑا کر کے رکھا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، اب ان کی ذرا سے سنو، جنہوں نے دنیا میں اپنا نسب قائم کر کے رکھا، اللہ کے نسب کو چھوڑ کر کے ان کی ذلت و رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ نے مختلف قبائل میں پیدا کیا، پہچان رکھی تاکہ ہم پہچان سکیں، ایک دوسرے سے میل ملاپ، شادی بیاہ، تمام رسوم کی آسانی ہو سکے، خلط ملط نہ ہو، اس لیے اللہ نے مختلف قبائل دیے، ہمیں مختلف خاندان دیے۔ لیکن نسب کو لوگوں نے اس طرح سے آج نافذ کر دیا ہے کہ دین پر عمل نہیں کرنا، دین نہیں ماننا، اللہ اور رسول کی باتیں نہیں ماننا، اور کام وہ کرنا ہے کہ جو سراسر شیطانی ہو، جس کی مذمت دنیا کے لوگ بھی کرتے ہوں، اللہ و رسول بھی کرتے ہوں، جو نہ دنیا والوں کو پسند ہو نہ اللہ و رسول کو پسند ہو، اور اس پر ہم اتراتے کہ ہم فلاں ہیں، ہم تو ایسا کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم احبہ، مزید میں 2 حدیثیں اور آپ کے گوشے گزار کروں۔ آئیے پھر سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی سی حدیثیں سنیں۔ وہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تقریباً گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات رکھی تھی، آج دوبارہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، یہ آپ کی باتیں، آپ کا ذہن تازہ ہو جائے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہی درست ہے یا اللہ رسول کی باتیں درست ہیں۔ اللہ توفیق بخشے تاکہ ہم ہدایت پائیں، اللہ ہمیں ہدایت پہ قائم فرمائے۔ خدا کی قسم اللہ فلاں کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، کون ہے جو میرے بارے میں قسم اٹھاتا ہے؟ کون ہے جو میرے بارے میں قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ فلاں کی بخشش نہیں فرمائے گا؟ تو اللہ فرمائے گا، انی قد غفرت لہ واحبطت عملک، جا میں نے فلاں کی بخشش فرما دی اور تیرے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ جس کے لیے تو قسم اٹھا رہا ہے
کہ اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. اللہ فرماتا میں نے اسے بخش دیا اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا, تیرے اعمال کو ضائع کر دیا. بات سمجھ میں آئی کہ تو نے اسے اور اس کے اعمال کو حقیر سمجھا اور خود کو اس سے بہتر خیال کیا. ذرا سوچو, تعلیمات اسلام دیکھیں آپ. یہ اسلام ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کی ہدایت دیتا ہے, اور ہم میں وہ زیادہ عزت کا حقدار ہے جو زیادہ تقوی والا ہے, جو زیادہ پرہیزگار ہے, جس نے اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا, اپنے دل کو کینہ سے پاک رکھا, اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا کے رکھا, اپنے ہاتھ کو قدرت ہونے کے بعد بھی گناہ سے روک کر کے رکھا, اپنے پیر کو, اپنی شرمگاہ کو, ہر چیز کی اس نے نگرانی کی, حفاظت کی. وہ زیادہ تقوی والا ہے, وہ زیادہ پرہیزگار ہے. آپ قرآن پاک پڑھیں گے, آپ کو اسی قرآن کے اندر یہ بات پڑھنے کے لیے مل جائے گی کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں, جو نیک بندے ہیں وہ کم سوتے ہیں, کم بولتے ہیں اور کم کھاتے ہیں. اللہ کے نیک بندے راتوں میں کروٹیں کم لیتے ہیں. آپ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سوئیں گے, زیادہ پکائیں گے. حدیث شریف میں بھی اس حوالے سے کلام فرمایا گیا ہے کہ زیادہ بولنا مومن کی شان نہیں ہے. ایک مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ زیادہ بولے, زیادہ بولنے سے بھی منع کیا گیا. اور یہ تجربہ بھی ہے, جو زیادہ بولنے والا انسان ہو, بلا حاجت بلا ضرورت پکانے والا ہو, تو اس کی عزت اس کی بیوی بھی نہیں کرتی. تو مومن کی شان یہ کہ کم بولے, جب بولے وزندار بولے, جب بولے وزندار بولے. کم کھائے, کم کھائے گا تو حلال کھائے گا, کم کھائے گا تو کم سوئے گا بھی, اور جب کم سوئے گا تو رب کی عبادت زیادہ کرے گا, اللہ کی بندگی زیادہ کرے گا. اور مومن اہل تقوی کی پہچان یہ ہے کہ راتوں کو وہ کم سوتے ہیں اور ایک دو پہر کے بعد وہ اٹھ جاتے ہیں اور رب کے ذکر میں لگ جاتے ہیں, رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں, اللہ کی تسبیح و تحلیل میں لگ جاتے ہیں. جو رب کا ذکر زیادہ کرے وہ اہل تقوی ہے, اور جو اہل تقوی ہے اللہ اسے کہے گا این المتقون, کہاں ہے اہل تقوی, آؤ میں تمہیں بخشتا ہوں, آؤ میں تمہیں بخشتا ہوں. نسب ہماری پہچان کے لیے ہے, ہمارے تعارف کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت بخشے اور اس تعلیمات اسلام سمجھنے کی توفیق بالخصوص عطا فرمائے. اور یہ چیزیں کب ہو سکتی ہیں, یہ فہم کب آ سکتا ہے, یہ سمجھ دین پڑھیں گے آپ تب آپ کی سمجھ میں آئے گا. جہالت کی چادر اوڑھ کر کے آپ پڑے رہیں گے اور پھر کہیں گے کہ نہیں ہم فضیلت والے ہیں. صاحب, پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں رکھی گئی, پڑھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے. یہی سبب اور وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پیغمبر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین کا پڑھنا مرد و عورت مومنین پر فرض ہے. آپ نے کتنا فرض ادا کیا؟ آج جمعہ ہے, نماز جمعہ 2 رکعت ہم پر فرض ہے, نماز جمعہ 2 رکعت ہم پر فرض ہے. وہاں اس جگہ پر فرض ہے جہاں ظہر نہیں ہے, وہاں فرض ہے جمعہ, اور جہاں پر ظہر ہے وہاں ظہر پڑھنا پڑے گا 2 رکعت جمعہ پڑھنے کے بعد بھی. اور جو شرائط جمعہ ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور خطبہ جمعہ کا یہ بھی فرض ہے, جمعہ کا خطبہ فرض ہے, عیدین کا خطبہ واجب ہے, عیدین کا خطبہ واجب ہے, اور نکاح کا خطبہ سنت ہے, نکاح کا خطبہ سنت ہے. عید اور بقرہ عید میں جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں نا, وہ واجب ہے سننا. اور جمعہ کا خطبہ فرض ہے, جمعہ کا خطبہ فرض ہے. کس لیے فرض ہے, کیوں فرض ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے فرض ہے کہ ہر ہفتہ تمہارا ایمان اپڈیٹ رہے, تمہارا ایمان تازہ ہو, تمہیں چیزوں پر غور کرو. ہر ہفتہ تعلیمات اسلام تم تک اپڈیٹ ہوتی رہے اور غور سے اسے سنو, وہ سننا تمہارے لیے فرض ہے.
سننا فرض ہے. آج ہم 2 رکعت جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں جو ہم پر فرض ہے, جو ہم پر فرض ہے. تو صرف یہی ایک وقت میں فرض ہے یا ہفتے میں, ہر ہفتے کے ہر دن 5 وقت کی فرض ہے, 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح. احسان مانو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ انہوں نے کرم فرمایا ہم پر, ورنہ 50 وقت کا ہوتا تو شاید کبھی پڑھتے ہی نہ, سرے سے آپ پڑے رہتے. اور احسان وہ مانے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندہ تصور کرتا ہو. احسان وہ مانے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی مر کر کے معاذ اللہ مٹی میں ملتے نہیں بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں, اپنے سابق جسمانی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. تبھی تو حضرت موسیٰ حضرت نبی پاک سے ملتے ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کو تحفے میں 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں. آقا میں نے اپنے امت پہ تجربہ کیا ہے, لوگ قائل ہوتے ہیں, نہیں ادا کر پاتے, سستیاں ہوتی ہیں ان میں, جائیے آپ کم کروائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کم کرواتے ہیں, کم کرواتے ہیں. 9 دفعہ ملاقات ہوئی. اگر حضرت موسیٰ مر کے مٹی میں ملے ہیں تو 9 دفعہ نبی سے مل کیسے رہے ہیں, اور نبی سے 9 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور آج آپ 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں تو مانو نبیوں کا احسان دنیا میں ہم پر ہے اور قیامت میں بھی نبیوں کا احسان ہم پر رہے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی سے عرض کرتے, یا رسول اللہ جائیے پھر سے جائیے, یا نبی اللہ جائیے پھر سے جائیے. حالانکہ ان کے اپنے مقاصد وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ عرض کرنا کہ موسیٰ کا احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے کرم فرمایا اور ہماری حالتوں کو دیکھ کر کے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. کیا میرے نبی کو علم نہیں ہے؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کسی کو ہے تو نبی دو جہاں جناب محمد رسول اللہ کو ہے. جیسا علم میرے نبی کو ہے ایسا علم اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دیا, نہ کسی رسول کو دیا, نہ دنیا میں اور کسی کو دیا. سب سے زیادہ علم اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم اگر کسی کو اللہ نے دیا تو اپنے محبوب کو عطا فرمایا. علم لدنی سے نوازا, بے پناہ علم دیا. اوروں کے علم کا ماپ آپ کر سکتے ہیں لیکن نبی کے علم کی کوئی ماپ نہیں ہے. بے کرا بے بہا دریا جس کا کوئی کنارہ نہیں. میرے عزیز ساتھیوں, محترم احبہ, عرض یہ کرنا, ایک آخری جملہ چونکہ وقت ہوا ہے نماز پڑھا جائے, ایک آخری حدیث میں نے عرض کیا تھا کہ میں رکھوں گا. اس حوالے سے ایک حدیث حضرت ابن عمر سے ہے. حضرت ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے. اللہ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا آپ سمجھتے ہیں نا, شرم, اللہ اسے حیا شرم کو چھین لیتا ہے جسے برباد اور ہلاک کرنا ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا پہلے چھین لیتا ہے. جب اس سے حیا چھین لی جاتی ہے تو اسے عناد پرست بنا دیا. عناد پرست جانتے ہیں نا, بغض رکھنا, دشمنی رکھنا, عناد, انا پرستی, میں, اس کے اندر انا آ جاتا ہے, عناد پرست ہو جاتا ہے. پھر جب تو اسے عناد پرست مبغوض پائے تو جان لے کہ اسے بددیانت و بد اعتماد پائے گا, کہ اس سے امانت چھین لی گئی. تو جب اس سے امانت چھین لی گئی تو اس سے بددیانت بد اعتماد پائے گا. اور پھر جب تو اسے بددیانت بد اعتماد پائے تو اس سے رحمت بھی کھینچ لی جاتی ہے, اس سے رحمت بھی کھینچ لی جاتی ہے. اور جب رحمت بھی کھینچ لی گئی تو اسے مردود و ملعون پائے گا, تو اسے مردود و ملعون پائے گا. سب سے پہلے کون سی چیز چھینی گئی؟ حیا. سب سے پہلے کون سی چیز چھینی گئی؟ حیا, شرم. آج ہماری اپنی حیا کا حال دیکھیے گا. بیوی کا خیال نہیں, بیٹی کا خیال نہیں, چھوٹے بچوں کا خیال نہیں, بھائیوں کا خیال نہیں, ابا چچا کا خیال نہیں, گاؤں ٹوڑا محلہ کا خیال نہیں. بے حیا بن بیٹھے ہیں, بے حیا, بے شرم. اور اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے حدیث کی روشنی سب سے پہلے اسے حیا کو چھین لیتا ہے.